الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اور شکر کی حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری حمد شکر بھی ہوتا ہے۔ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہم 3 فضائل سنتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جب بھی کچھ کھانا پینا کھائیں یا پئیں تو اس کے بعد ہمیں حمد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، اور حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے عبادت کا حقدار ہونا، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کے بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ